अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल अज़ाब ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे ईमानी भाइयों, हमने कुरान की एक आयत पढ़ी है और एक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ। सिला रहमी के बरक़ात व समरा, यानी रिश्ता जोड़ने वालों के लिए और रिश्ता तोड़ने वालों के लिए अलग अलग और जुदा जुदा कानून। मेरे भाइयों दोस्तों, इस दौर फितन में हम सब बड़े मसाइल के शिकार हैं और उन्हीं मसाइलों में एक बहुत बड़ा मसला और मसाइल ये भी है कि हम और आप अपने भाइयों से, अपने खानदान से, अपने रिश्तेदारियों से और अपने करीबी लोगों से बुग़्ज़, अदावत, नफरत, दुश्मनी, हसद, जलन, कीना, इन तमाम चीज़ों से हम शिकार। मेरे भाइयों दोस्तों, जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने भाई भाई से मोहब्बत के बारे में, बाप बेटे से, बेटा बाप से मोहब्बत के बारे में, खानदान, रिश्तेदार, करीबी पड़ोसियों के रिश्तेदारी के बारे में बड़ी फजीलत बताई और सवाब का एक ज़ख़ीरा बताया है और ये बतलाया है जो लोग रिश्तों को जोड़ते हैं वो अल्लाह तबारक तआला से अपने रस्सी को मजबूत करते हैं और जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं वो लोग अल्लाह तबारक तआला की रस्सी को तोड़ते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आपने देखा होगा और हमने भी देखा, सबने देखा, सब देख रहे हैं, इस दौर में खासकर हमारे आपके दिलों में एक इश्काल भी रहता है। वो इश्काल ये रहता है कि क्या बताएं, हम तो रिश्तों को जोड़ते हैं, हम तो भाई भाई से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम तो बाप से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम तो अपने खानदान को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, हमारे भाई हमसे दूर रहना चाहते हैं, हमसे रिश्ता चलाना नहीं चाहते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारा सलाम का जवाब नहीं देते। ये इश्काल हमारे आपके दिलों में रहता है। तो हम क्या करें? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, ये इश्काल हमारे दिल में रहता है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप याद रखिए कि ऐठन जो है ना, ऐठन आना, ये मुर्दों की पहचान होती है, मुर्दों की पहचान। और झुकना यानी पहल करना, ये जिंदों की पहचान है, ये जिंदों की पहचान है। आप अगर समझदार हैं, जिस्म के एतबार से, जहन के एतबार से, पैसे के एतबार से, पावर के एतबार से, तो सबसे पहले खुदा की कसम आप ही को झुकना पड़ेगा।
آپ ہی کو اپنی انا کو باہر رکھنا پڑے گا، ورنہ رشتوں کو دنیا کی کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی ہے۔ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی چیز میں اگر وہ کم ہیں تو سب سے زیادہ غصہ انہی کو آتی ہے، تعلیم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے۔ اگر آپ سے وہ کمزور ہیں کسی بھی چیز میں، ان چیزوں میں، تو وہ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے، اور پھر آپ یہ شکایت کریں گے، ارے ہم کیا کریں، ہم کا ان کے جو ہے غلام ہیں، ہمارے پاس کس چیز کمی، ہم جاتے ہیں ان کے گھر اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں، پھر بھی وہ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، ہم ان کے پیچھے نہیں جا پائیں گے، یہ ہمارا جواب رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہی تو اصل بتانا ہے کہ اصل مرد اور اصل بہادر وہی لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنے چھوٹے بھائی یا تعلیم سے کم ہے یا پیسے سے کم ہے یا جسم کے اعتبار سے کم ہے، اس کے گھر میں جاتے ہی عیادت کرنے کے لیے، اور پریشانیوں میں، دکھوں میں، جنازوں میں، ان ساری چیزوں میں اگر وہ پہل کرتے ہیں تو بہادر لوگ اسلام میں وہی لوگ بتائیں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ ان چیزوں کو اختیار نہیں کر رہے ہیں تو پھر گویا آپ بدلہ چاہتے ہیں، آپ گویا کہ بدلہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگوں کا، ہمارا یہ بھی خیال رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں دکھ پریشانی میں ہمارے فلاں رشتہ دار نہیں آ جاتے ہیں، ہماری پریشانیوں میں نہیں آ جاتے ہیں، ہمارے جنازوں میں نہیں آ جاتے ہیں، ہم کیوں جائیں؟ تو گویا کہ آپ بدلہ چاہتے ہیں، آپ بدلہ چاہتے ہیں، اور آپ اگر بدلہ ہی چاہیں تو پھر اللہ کی رضا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ حدیث میں، قرآن میں کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء العذاب۔ وہ لوگ، جو لوگ اللہ کے حکم پر قائم رہتے ہیں، جو اللہ نے انہیں حکم دے دیا، جس چیز پر انہیں قائم کر دیا ہے، وہ اسی چیز پر رہتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، آخرت کے دن کے، تو وہی لوگ کیا ہے؟ غموں میں بھی شریک ہوتے ہیں، پریشانیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے شامل ہو رہے ہیں، ہم ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ قربانی کی گوشت کی طرح کہ اگر ہمارے گھر دو گے نا تبھی ہم تمہارے گھر بھیجیں گے، اگر ہمارے دکھ میں آؤ گے تبھی ہم تمہارے دکھ میں آئیں گے، اگر ہماری پریشانیوں میں آؤ گے نا تبھی ہم تمہاری پریشانی میں جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے، تمہارے جنازے میں بھی نہیں جائیں گے۔ آج کا حال یہ ہو گیا، اور ہمارے ذہن میں یہی، اور لوگ کہہ بھی دیتے ہیں ہاں بھائی صحیح بات تو ہے، صحیح بات تو ہے، جب آپ کے وہاں نہیں ہے تو آپ کیوں جائیں؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، پھر ایسے تو بگڑتا ہی معاملہ چلا جائے، اور جیسا کہ بگڑ رہا ہے، آپ دیکھیے اس دور میں سب سے زیادہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں، ہمارے تعلقات غیروں سے بڑے اچھے ہیں، غیروں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لین دین، شادی، موقع پر، حالانکہ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، نہ اسلام اس کو منع کرتا ہے، اور ہم کون ہو سکتے منع کرنے کے لیے، لیکن ایک اصول بتایا جا رہا۔ آپ غموں کے موقع پر دیکھ لیجئے، خوشیوں کو موقع پر دیکھ لیجئے، بھائی، خاندان، رشتہ دار اور قریبی پڑوسی آپ کو کم نظر آئیں گے، اور دوست دار تعلقات والے لوگ بڑے نظر آئیں گے۔ ہر چیز میں معاملہ یہی آپ کو دکھے گا۔ کیوں؟ ایک دوسرے کے آگے جھکنا پسند ہے۔ غیروں سے تو آپ سب کچھ جھک جائیں گے، معافی مانگ لے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن اپنوں سے بالکل جھکنے کو تیار نہیں۔
بالکل تیار نہیں ہے اپنے سے جھکنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے اگر کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے، آپ کے لیے کوئی مثال ہے، آپ کے لیے کوئی دلیل ہے، تو کون ہے؟ آپ کے لیے اگر کوئی رہبر ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسے انہوں نے زندگی اختیار کی، آپ دیکھیے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے، ابو جہل کے ساتھ جبکہ وہ چچا تھا کیسے رویہ اختیار کرتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرتے تھے، غیروں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرتے تھے، مشرکوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرتے تھے۔ ہم اگر رسول کو آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں، رسول کو اگر ہم جو ہے اپنا رہبر مانتے ہیں، تو یقیناً ہمیں ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اور ہم نے بتایا سب سے زیادہ غصہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں کس کو آتا ہے؟ جو ہم سے کمزور ہوگا۔ اگر ہم ایک گالی دیں گے نا، وہ 10 گالی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہم لڑیں گے نا، 10 مرتبہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ہی کو برداشت کرنا پڑے گا، ہم ہی کو پہل کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ رشتہ چلے گا، ورنہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ لوگ جو ہے نا، دوسرے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ کو توڑنے کے لیے، بھائی بھائی کو توڑنے کے لیے، باپ بیٹے کو توڑنے کے لیے۔ لوگ آپ کوئی بات بولیے بھائی کے بارے میں، بول کے ہٹیں گے، وہاں بھائی کو بات پہنچ جائے گی۔ ایسے آپ کے بھائی بڑھا چڑھا کے، بھائی نے آپ کے ایسے کہا تھا، اچھا بھائی نے کہا اچھا ایسے کہا تھا، کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑ لیے، کان نہیں دیکھ رہے، تو دور یہ چل رہا ہے کوے کے پیچھے لاٹھی لے کے، کان کے پیچھے نہیں دیکھیں گے، کوے کے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑ رہے ہیں۔ دور ایسا چل رہا، پھسپھسا والا، کان میں پھسپھسا دیا جاتا ہے۔ تو بڑا ہم سوچ سمجھ کر کام لے، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپوں کو، یہ بڑے ہیرے ہیں، جواہر ہیں، ان کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ بکھر جائیں گے، یہ بکھر جائیں گے۔ اور اللہ کی امید پر قائم رکھیے، اللہ کی امید پر رشتہ قائم رکھیے، اور آخرت کی امید پر، اور بدلے کی نیت نہ رکھیے، بدلے کی نیت نہ رکھیے۔ اگر بھائی ہمارے گھر وہ نہیں آتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، تو یہی تو اللہ کی رضا ہے۔ ہمارے گھر میں نہیں آتے، اگر ہم سے کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو جواب یہ دیں، بھائی کوئی بات نہیں، بھائی ہمارا نہیں آ رہا، لیکن ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق ادا کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ لیے، ہم کو کیا ہو گیا؟ اگر غیر بیمار تو اس کو نہیں دیکھتے ہم۔ ایسے بھی حالات ملتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی کو بھائی دیکھنے جا رہا تو گھر سے بھگا دیا جاتا ہے، گھر سے واپس کر دیا جاتا کہ نہیں بھائی ملیں گے نہیں تمہارے، حالانکہ بھائی کو بیچارے پتا نہیں، حالانکہ بھائی کو بیچارے بیمار پتا بھی نہیں، گھر سے آواز آتی ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، اور پھر بتا دیا یا کوئی اور بتا دیا۔ تو ہم اس چیز کو رنج نہ کریں، ہم جائیں ان کے گھر میں، جائیں ان سے جو ہے ملیں، اور ان کی جو بھی ہمارے ہو سکتا وہ کریں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت کافر، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے نہ جائے، کیونکہ ایمان والا جائے گا، لیکن سب سے پہلے سزا اس کی بھرے گا، اس کی سزا بھرے گا۔ تو یہ جو ہے، یہ اسباب جو سبب بنیں گے، ہم اگر رشتوں کو توڑیں گے تو وہ پھر جنت سے رکاوٹ ہوں گے۔ ہم نے بتایا کہ جو ہے کہ ہمارے کمزور بھائی جو ہمارے رشتہ دار خاندان کو سب سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ہی کو سمجھ رکھنا پڑے گا، ہم ہی کو برداشت کرنا پڑے گا، نظر انداز کرنا پڑے گا، بار بار جانا پڑے گا،
तब जाके आपके ये रिश्ते कायम हो पाएंगे। वरना जो है आप खुद देख रहे होंगे कि गैरों की हर चीज बर्दाश्त है, गैरों के गाली गलौज भी बर्दाश्त है, मार भी बर्दाश्त है, लेकिन अपनों की कोई चीज बर्दाश्त नहीं है। एक एक पैसे के लिए, एक एक अंगुर जमीन के लिए कैसे भाई को भाई कत्ल कर रहा है, बाप बेटे कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है। आप हम सब हालात देख रहे हैं, पेपर में भी आते हैं, आप यूं ही देख लीजिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम ये तरीका अख्तियार करेंगे तो हदीस में क्या आता है, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। हर चीज तुम्हारी जो तुम कहते हो या करते हो या बोलते हो, हर चीज तुम्हारी जो है लिखी जा रही, हर चीज लिखी जा रही। आप अगर अपने रिश्तेदारों से झुकते हैं, आप उनके गमों में शरीक होते हैं, आप उनकी परेशानियों में जाते हैं, जनाजों में जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी लिखी जा रही, आपकी रिकॉर्ड की जा रही। आप परेशान ना हो, आप उनसे बदले की कोई उम्मीद ना रखें, और दुनिया में किसी से आप उम्मीद ना रखें सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से उम्मीद करिए, देने वाले बनिए, लेने वाले बनने की कोशिश ना करें। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। लेने वाला हाथ देने वाले देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। ये सारी चीजें अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने भाई को भी जहन्नम से बचाएंगे और अपने आप को खुद भी बचाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, एक हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स रिश्तों को जोड़ता है, खानदान को और परिवार को, भाइयों को, उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाता है, उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाता है, और जो है उसके रिस्क में बरकत अता की जाती है, उसके रिस्क में बरकत अता की जाती है। सिला रहमी का मतलब अपने अजीज रिश्तेदार, खानदान, परिवार, और नसबी का मतलब हमारे वालिद के रिश्तेदारों में से और वालदा के रिश्तेदारों में से, इन लोगों को नसबी रिश्तेदार बोलते हैं। तो हमें क्या है, सब सारे रिश्तेदारों को लेकर चलना है और खुद ही हमें आगे बढ़ना है, खुद ही हमें आगे बढ़ना। अल्लाह तबारक ताला बहुत ऐसे त्योहार भी अता करता हमें आपको जिसमें हम अपनी पुरानी रंजिशों को तोड़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बकरा ईद, बकरा ईद आती है तो ये एक संदेश लेके आती है रहम का, सिला का, रिश्तेदारी का। आपका कितना भी कोई भाई दुश्मन हो, कितना भी कोई खानदान आपसे रूठा हुआ हो, आप बेहतरीन गोश्त को पे हदिया बनाइए, हदिया बनाकर और आप अपने घर के भाई के घर में जाइए और बताइए कि भाई हम भाभी जो है या बड़ी अम्मी कुर्बानी कराए थे और सोचेला बड़ी अम्मी को भी हम जाके दे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है ये कि आपका वो गोश्त भी कबूल किया जाएगा, और चाहे कितनी दुश्मनी हो, और जरूर अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डालेगा और उस हदिये को भी कबूल किया जाएगा। लेकिन क्या बताएं, कुर्बानी में क्या होता है कि हमारे जहां से आया वही गोश्त भिजवा देते हैं, जहां से आया वही भिजवा देते हैं, और खुश चंद लोग नाम नमूद के लोग होते हैं जो फेमस, उनके घर भिजवा देते हैं, बाकी फ्रीज में रख लेते हैं। बकरा ईद का दिन ऐसा दिन आता है जिसमें अल्लाह तबारक ताला एक ऑफर रहता है, आम तरीके से आम के सीजन के तमाम गरीब लोग खा ले बकरे का गोश्त। लेकिन अब ऐसा होने लगा है खासकर शहरों में, देहातों में, कि अब वो भी बेचारों को मिलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सबके नजदीक ऐसा नहीं, बहुत ऐसे भी भाई हैं जहां पर ढूंढ ढूंढ के लोग जाके देते हैं, लेकिन अक्सरियत ये है कि लोग क्या करते हैं खुद ही हम आप जानते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये सब ऐसे त्योहार आते हैं कि रिश्तों को, टूटे हुए रिश्तों को हम जोड़ सकते हैं। ये अल्लाह तबारक तआला इसीलिए ऐसे त्योहारों को पैदा किया है ताकि आपस में मोहब्बत हो जाए, इत्तिफाक इत्तिहाद हो जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन
مکہ میں ایک مرتبہ تھی مدینہ میں، تو ان کی والدہ آ گئی ان کے گھر پہ آ گئی، اور وہ مشرکہ ایمان نہیں لائی ہوئی تھی، اور وہ اسلام پر دلچسپی نہیں رکھتی تھی، کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، لیکن آ گئی، بھائی ماں ہے، تو ان کو ذرا یہ دل میں خیال آیا کہ یہ تو مشرکہ ہے، یہ تو ایمان نہیں لائی، تو وہ گئی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں اور وہ اسلام میں دلچسپی نہیں رکھتی ہیں، کیا ہم ان کی مہمان نوازی کریں؟ کیا ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ کیا ان کے ساتھ ہم انسانیت کا معاملہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں 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 کرو، چاہے مشرکہ کیوں نہ ہو، وہ تمہاری والدہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرو، ورنہ پکڑ ہوگی، سوائے اسلام کی بات اگر وہ یہ کہیں کہ اسلام سے پھر جاؤ، یہ بات صرف نہ مانو، باقی ساری باتیں تمہیں ماننا پڑیں گی، وہ تمہاری ماں ہے، ان کے ساتھ ہر طریقے کا اچھا سلوک سے پیش آؤ۔ یہ دیکھو، یہ مشرکہ ہیں، اسلام میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہی۔ اللہ کے وسلم کیا کہا کہ نہیں نہیں، ان کے ساتھ غیر رویہ اختیار نہیں کرو گے، وہ تمہاری والدہ ہے، وہ تمہاری والدہ، وہ ہر طرح کی بات بولے، بھائی انہیں غصہ ہے، کبھی کبھی آپ دیکھو بڑے بھائی یا بڑے باپ یا ابو جو ہے کس طرح سے غصاتے ہیں، کتنا آپ جتنا کرو گے اتنا ہی زیادہ غصائیں گے اور اتنا ہی الٹا سیدھا